الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارا اس سلسلہ درس میں توکل کا، اللہ پر بھروسے کا بیان جاری ہے. اسی حوالے سے آج کی پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. آگے جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر توکل کا حق ادا کر دو. آگے چل کے بات کریں گے کہ حق کیا ہے. اگر تم اللہ پر اپنے بھروسے کا حق ادا کر دو تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. پرندوں کو کیسے عطا کرتا ہے وہ بھی فرما دیا آگے کہ تغدو خماسا وتروح بطانا. تغدو کہتے ہیں صبح کے وقت میں، الصبح نکل جانا. تو پرندے جب صبح میں صبح گھروں سے یا اپنے گھونسلوں سے اپنے ٹھکانوں سے اڑان بھرتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا. اور وتروح بطانا، شام میں لوٹتے ہیں. جب واپسی ہوتی ہے سر شام مغرب سے متصل پہلے تو وہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں. بلکہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ پیٹ بھرے ہوتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کا رزق بھی ساتھ لاتے ہیں. صرف اپنا پیٹ بھر کے نہیں آتے، اپنے زیر کفالت لوگوں کا بھی رزق لے کے آتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جن کو ان پر اللہ نے اپنے نظام کے ذریعے ڈیپینڈ کر دیا. بچے چھوٹے جو اڑنا نہیں جانتے، جو گھونسلے سے باہر سفر نہیں کر سکتے، لیکن
شرط کیا ہے؟ تتوکلون حق توکلہ، اللہ پہ بھروسے کا حق ادا کر دو۔ اللہ پہ بھروسے کی حق ادا کرنے کی تفصیل تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، خلاصہ 2 نقطوں میں آ سکتا ہے۔ پہلی بات، مکمل یقین انسان کے اندر یہ پیدا ہو کہ میری کتنی ہی کاوشیں ہوں، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جس قدر چاہوں میں محنت کر لوں، اللہ نے جس قدر رزق لکھ دیا ہے، نہ میں اپنی محنت کے ذریعے اس میں کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی، اور نہ صرف یہ بلکہ میں اپنی شرارتوں اور سازشوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا بلکہ کسی اور کے رزق میں ایک لقمہ کم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حق توکل، اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے دماغ کی، بہت غور و فکر کی اور علم کی ضرورت ہو۔ انسان آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھ لے، کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک جوتے رہتے ہیں، روزی ان کو ہاتھ آتی ہے بمشکل پیٹ بھرنے کی۔ کتنے لوگ ہیں 4 گھنٹے کے لیے باہر جاتے ہیں، تھیلے بھر کے لے کے آتے ہیں۔ حلال رزق کمانے والوں کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا۔ ان کے نصیب میں یہ لکھ رکھا ہے اللہ نے، وہ جس قدر کام کریں گے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے، لکھ دیا اللہ نے۔ لیکن کوئی محنت کرنے والا بھوکا نہیں مرے گا، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا، یہ بھی اللہ نے وعدہ کر دیا۔ پہلا نقطہ، اللہ پر اس قدر بھروسہ انسان کے مزاج اور دماغ کا حصہ بن جانا چاہیے کہ اس کی محنت ثمربار اللہ کی رحمت سے ہوگی، اللہ کی عطا سے ہوگی، اور جس قدر اللہ نے لکھ رکھا ہے میں دنیا جہان کی چال بازیاں کر ڈالوں اس میں کمی اور بیشی نہیں کر سکتا، نہ اپنے رزق میں اضافہ کر سکتا ہوں نہ کسی کی دوسرے کے رزق میں کمی کر سکتا ہوں۔ دوسرا نقطہ اسی حق کا توکل ہی کا، انسان کا توکل محض اللہ پر یقین کر کے اپنے بستر پر سو جانا نہیں ہے، اپنے ٹانگیں توڑ کر اپنے گھر میں بیٹھ جانا نہیں ہے۔ توکل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش، پوری کاوش، پوری دیانتداری کے ساتھ کسب حلال میں صرف کر دے۔ اللہ پہ بھروسے کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اگر ملازمت کا سلسلہ ہے تو میں اپنا وقت پورا کروں، پوری دیانت کے ساتھ پورا کروں اور حتی الامکان پورا کروں۔ میں چھٹی کے بہانے نہ تلاش کروں بلکہ کام کے بہانے تلاش کروں۔ میں نہ جانے کے بہانے نہ تلاش کروں بلکہ جانے کے بہانے تلاش کروں، اور وہ سب کرنے کے بعد میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرے بس میں تھا، میں نے اپنی صلاحیت کے آخری حد کو استعمال کر کے جس ادارے سے، جس ملازمت سے، جس ٹھیلے سے، جس فیکٹری سے میں وابستہ ہوں، میں نے اپنی صلاحیتیں صرف کر دی، آپ تیرے حوالے۔ وہ روایت دوبارہ تازہ کر لیجئے ذہن میں جو ہم نے گزشتہ ایک درس میں پیش کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ان پڑھ، اونٹ اس کا واحد سہارا ہے، اس کے پاس سہارا ہے، اس کا سفر، اس کے راستے کی بنیاد اونٹ ہے، وہ لے آتا ہے، اور آپ سے نہایت سادگی سے یہ پوچھتا ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اس اونٹ کو اس رسی سے، اس کھونٹی سے باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ اللہ کی مشیت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس اونٹ کو وہیں چھوڑ دے، پابند کر دے کہ اس نے ہلنا نہیں ہے صبح تک۔ ہلے گا اونٹ، ہل سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنا کر یہ سبق دیا ہے کہ
کہ یہاں ہر چیز دوسرے اصول کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے۔ یہاں پہ اونٹ کو حفاظت تو اللہ ہی کے سپرد کرنا ہوگا، اونٹ کی حفاظت کو، لیکن اس کو باندھنا ہمارے ذمے ہے، کھوٹے سے باندھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کھوٹے سے کا پابند رکھنا اللہ کا کام ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ ورنہ تصور کیجئے اونٹ کی طاقت کا اور اس پتلی سی رسی کا، اس پتلی سی رسی کو ٹکانے والی اور روکنے والی کھوٹی کا، اگر اونٹ بگڑ جائے، ایسی 100 کھوٹیاں اور 1000 گز کی رسی اس کے سامنے کوئی حقیقت رکھتی ہے، اس کی طاقت کے سامنے؟ لیکن وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں رسی تھامے ہوئے وہ چلا جاتا ہے۔ اونٹ کو دیکھا ہوگا آپ نے، چھوٹا سا بچہ ہوگا، نہ سمجھ نہ فہم، طاقت نہ رسائی، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں رسی ہے، وہ چلا جا رہا ہے، اونٹ بہت سعادت مندی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے۔ تو توکل کے حوالے سے دوسرا نقطہ اس میں یہ روایت میں بیان ہوا، حق توکلی کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنے سے پہلے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ وہ صلاحیتیں پوری استعمال کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ گزشتہ ایک نشست میں ہم نے دعاؤں کے الفاظ پر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دعاؤں کے یہ الفاظ کوشش کیجئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں وہ ہماری زبان پہ چڑھ جائیں، ہمارا معمول بن جائے، پھر ان کا لطف اپنا ہے اور اس کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کی تاثیر میں کیا بتا سکتا ہوں اور ہم کیا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یہ اس میں روایت میں بیان ہوتا ہے۔ عن ابی عمارة البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا اویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإنک ان مت من لیلتک مت علی الفطرہ وان اصبحت اصبحت خیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو عمارہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی کو فرمایا، اس کا نام یہاں منقول نہیں ہے، فلاں جب تم اپنے بستر پر جانے لگو سونے کے لیے تو فقل یہ بات کہا کرو، آپ کا حکم ہے، کیا کہا کرو؟ یہ دعا مانگا کرو، اپنے رب کے حوالے کر دیا کرو اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز اپنے رب کے سپرد کر کے سویا کرو، اس لیے کہ سونا ایک موت ہے، تو اس کے بعد انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا یا وہی موت کی وادی میں سو جائے گا۔ کتنے واقعات ہیں، سوتا ہے اور آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ تو کیا دعا فرمائی؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، میں اپنا پورا وجود تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب انسان کا وجود اللہ کے حوالے ہو گیا تو پھر انسان کو کسی قسم کی کسی فکر سے، کسی تشویش سے، کسی وسوسے سے کیا واسطہ رہ جائے گا؟ تو پہلا جملہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، میں اپنا چہرہ بھی تیری طرف موڑ لیتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے، ہر طاقت سے، ہر قوت سے، ہر نسبت سے، ہر شوق سے منہ موڑ کر تیری طرف منہ کرتا ہوں۔ وفوضت امری الیک، میرے جتنے معاملات ہیں وہ تیرے سپرد کرتا ہوں، میری جان بھی تیرے حوالے، میرا چہرہ بھی تیری جانب اور میرے تمام معاملات بھی تیرے حوالے، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنی پشت بھی تیری طرف موڑ لیتا ہوں، دنیا سے یکسو ہو گیا ہوں، اب صرف میں ہوں اور تو ہے، میرا رخ ہے اور تیری جانب ہے، رغبتاً و رہبتاً الیک، لیکن یہ سب کرتا کیوں؟ تیری طرف منہ پھیر رہا ہوں، تیری طرف پشت کر رہا ہوں، پیٹھ اپنی تیری طرف کر رہا ہوں، رخ تیری طرف کر رہا ہوں، سب کچھ تیرے حوالے کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ رغبتاً و رہبتاً، تیرے شوق میں اور تیری طاقت سے ڈرتے ہوئے۔ شوق بھی ہے، محبت بھی ہے، تجھ سے تعلق بھی ہے اور تیرا خوف بھی ہے۔
یہ دونوں کیفیتیں ایک وقت میں جب انسان میں جمع ہو جائیں تب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ صرف شوق اور محبت سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، خوف بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے، انہوں نے کہا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ الایمان، تو آپ نے فرمایا بین الخوف والرجاء، ایک سانس تو انسان کو امید ہوتی ہے اللہ بڑا رحیم ہے، سب بخش دے گا، ہم بھی نکل جائیں گے، اور پھر فوراً خیال آتا ہے نہیں میں نے تو فلاں بدعملی بھی کی ہے، فلاں غلط کام بھی میں کر چکا ہوں، فلاں جگہ بھی اللہ کا حکم توڑ چکا ہوں، فلاں مقام پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، فلاں موقع پہ بھی میرے ذہن میں غلط خیال آیا تھا، فلاں موقع پہ بھی میرے قدم غلط اٹھ گئے تھے، فلاں موقع پہ بھی میری زبان سے غلط جملے ادا ہو گئے تھے، اللہ پکڑ لے گا، اور پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی اس کے سامنے جمنے کا کوئی موقع نہیں، کوئی شخص اس کے سامنے کھڑے ہونے کا روادار نہیں ہو سکتا، اور جب وہ چھوڑنے پہ آ جائے تو جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، دونوں کیفیتیں بیک وقت ہوں گی۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ رغبتاً و رہبتاً الیک، تیرے ہی شوق میں تیری طرف جا رہا ہوں اور تیرے ہی خوف سے ڈرتے ہوئے تیری طرف آ رہا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے سوا کوئی راستہ، کوئی موقع، کوئی مقام موجود نہیں ہے۔ اور آگے اس کے بعد فرمایا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے بھاگنے کے لیے، تجھ سے بچنے کے لیے، تیری پناہ سے نکل کر کہیں اور جانے کے لیے بھی صرف تیری ہی پناہ ہے، تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ لا ملجا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات کی جگہ، کوئی ایسی گھاٹی، کوئی ایسا رخنا، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا مقام جہاں تجھ سے بچ کر جا سکے یا تجھ سے محفوظ رہ سکے، کوئی نہیں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے بچنے کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ تیری ہی طرف لوٹ آئے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، تیری کتاب جو تو نے نازل کی ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں۔ پہلا مرحلہ تو ایمان لانے کا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو میں پہلے مرحلے میں ایمان لاتا ہوں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، جو تو نے نبی محترم، نبی محتشم، نبی خاتم و خاتم الانبیاء جو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے، ان کی نبوت پر اور ان کے نبی ہونے پر میں اپنا ایمان رکھتا ہوں۔ فَإِنَّ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دعا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان مت من لیلتک مت علی الفطرہ، یہ بھی بڑا جملہ ہے، کاش وقت کی گنجائش ہوتی تو اس پہ کوئی بات کی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر اس رات تم مر گئے یہ دعا کر کے تو تم فطرت پر مرو گے، اور اگر زندہ رہے تو خیر پر زندہ رہو گے۔ اگلے دن اٹھا دیا اللہ نے تو تم بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اٹھو گے، لیکن اگر مر گئے تو فطرت پر مرو گے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی دنیا کے اعتبار سے، کامرانی دنیا کے اعتبار سے چاہتے ہیں تو اس کا راستہ فطرت کی پابندی میں ہے، فطرت سے انحراف میں نہیں ہے۔ کائنات کے نظام میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں، ایک اللہ کا دیا ہوا نظام اور سسٹم، اور ایک اس سے راستے نکالنے والے، اس سے انحراف کرنے والے، اس سے باہر نکلنے والے۔ مصنوعی زندگی فطرت نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زندگی کا اگر مادی پہلو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی کامیابی فطرت کے راستے پر چلنے میں ہے، فطرت سے انحراف میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور اس فہم کے مطابق صحیح عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔